پھر ارشاد فرمایا کہ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن تجزا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر جان کو، بما کسبت اس کے ساتھ جو اس نے کمایا، جو دنیا میں اس نے کمایا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس نے نہیں کمایا اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، اس کا بھی ہوگا۔ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس کو اصل سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے ہمارا اچھا یا برا عمل، اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہم نے کمایا، اچھا عمل ہم نے کیا وہ ہمارا عمل ہے، اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے برا عمل کیا تو اس کی شامت اعمال بھی ہمیں بھگتنی ہوگی۔ لیکن اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیے، ایک ہوتا ہے کہ انسان کسی کو گناہ پر لگا دیتا ہے، برے کام کی ترغیب دے دیتا ہے، اس کا ذہن خراب کر دیتا ہے۔ اب یہ دوسرا شخص جتنے گناہ کرتا رہے گا، اگر گناہوں میں لگانے والے نے توبہ نہیں کی اور اسی حال میں مر گیا تو اس کے تمام گناہوں کا وبال اس کے لیے بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کے برعکس اگر کسی نے کسی کو نیکی کی ترغیب دے دی، اب عمل وہ کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے، لیکن اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے کے عمل کا بدلہ بھی ہمیں ملے گا، لیکن اس وقت کہ جب ہمارا کوئی عمل اس دوسرے عمل کی بنیاد بنا ہوگا۔ اگر ہمارا عمل کسی کے اچھے اعمال کی بنیاد بنے گا تو ہمیں اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اگر ہمارا عمل کسی کے برے اعمال کی بنیاد بنے گا تو اس کا وبال ہم پر ہوگا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دین میں کسی اچھے طریقے کی بنیاد رکھی تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا، اور جس نے دین میں کوئی برا طریقہ جاری کیا تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کا وبال اس شخص پر ہوگا۔ لہٰذا اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس قسم کی آیات جس میں فرمایا گیا کہ انسان کو صرف اپنے ہی کیے کا بدلہ ملے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ جس عمل کا تعلق اس کی ذات سے ہے، اور جو دوسرے لوگوں نے کیا اگر اس کا کوئی عمل ان کے اعمال کی بنیاد بن رہا ہے تو اچھا یا برا جو بھی اس کا عمل تھا اور جو ان کے اچھے یا برے اعمال تھے اس کے عمل کی بنیاد بنتے ہوئے یا اس کے عمل کی وجہ سے اس کا بھی وبال یا اس کا انعام اس شخص کو حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو نیک بنا کر چلا جاتا ہے اور نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے تو ان کی دعا کی وجہ سے بھی اس کو نفع ملے گا اور درجات کی بلندی کا سامان ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھا، یا رب کریم میرے تو نیکیوں کا سلسلہ میرے مرنے کے ساتھ ہی بند ہو گیا ہے، یہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی بنا پر میرے درجات کی بلندی ہوئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تیری نیک اولاد نے ابھی تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، یہ اس کے بدلے میں تیرا ایک درجہ بلند ہوا ہے۔ تو غرض یہ کہ انسان کو دوسروں کے اعمال بھی نفع دیتے ہیں، لیکن اصل میں امتحان اس کے اپنے اعمال کا ہوگا، اور پھر اس کا عمل اگر کسی اور کے عمل کے لیے بنیاد بنا تھا تو وہ بھی اسی کے سمجھ شمار ہوگا اور وہ بھی حقیقتاً اسی کا عمل بن جائے گا اور اس کا بھی پھر اس کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو دونوں چیزوں کا ذہن میں رکھنا چاہیے، آپ پر بھی ہوگا۔ اس لیے بہت بہتر ہے کہ پہلے تو یہ کہ ہم کسی کو گناہ کی کوئی راہ دکھائیں نہیں، اسے گناہ کی طرف مائل نہ کریں، ورنہ گناہ جاریہ ہو سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے خدا نہ کرے اگر ایسا کر لیا ہے تو اس کے ذہن کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں، اس کو دین کی طرف مائل کریں اور اس سلسلے کو فوراً سے پیشتر موقوف کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں۔ اب اگر وہ سامنے والا شخص آپ کی بات تسلیم نہیں کر رہا، آپ اسے منع کرتے ہیں کہ پہلے میں نے چلو تمہیں گناہ کے راہ پہ لگایا، اب میں تمہیں منع کرتا ہوں ایسا نہ کرو، اور وہ کہتا ہے کہ اچھا آپ خود نیک بن گئے تو مجھے بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نہیں مانتا ہوں، تو اب اس کا وبال اسی پر ہے، وہ آپ پر نہیں رہے گا، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے موت سے پہلے ہمیں اس امر پر توجہ کر کے اپنے لیے نجات کا سامان کر لینا چاہیے۔